تو اس وقت شبلی فراز پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ جو کہ ہم نے حکومت سنبھالی تھی تو اس سے ہم اس کو بہت بہتر کر چکے تھے۔ اب پرابلمس تو آتے رہتے ہیں، مسائل تو آتے رہتے ہیں، لیکن جو حکومتیں کمیٹڈ ہوں عوام کو کم سے کم تکلیف میں ڈالنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ سہولیات مہیا کرنے کے لیے، حکومت نے ایک پروجیکٹ اناؤنس کیا تھا جو کہ کنسٹرکشن ریلیٹڈ تھا۔ کنسٹرکشن سے ایک ایسا سیکٹر ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس سے اکانومی کو آپ دوبارہ سے ریوائیو کر سکتے ہیں، بیکاز یہ کیپٹل انٹینسو بھی ہے، یہ لیبر انٹینسو بھی ہے، اور اس کا جو افیکٹ ہے وہ کئی انڈسٹریز پہ پڑتا ہے، جس سے کہ اکانومی ریوائیو ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں اس کو خاص طور پہ جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو منسٹر کا جو ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے، جس طرح ڈاکٹر ثانیہ آپ کو بات بتائیں گی کہ پرائم منسٹر صاحب جو پالیسی کا جو بھی وہ اقدام یا انیشیٹوز لیتے ہیں، اس کا محور جو ہے وہ مڈل کلاس اینڈ بلو لوگ ہوتے ہیں جو کہ معاشی طور پہ کمزور ہوتے ہیں۔ تو ان کی آپ جتنی بھی پالیسی انیشیٹوز دیکھ لیں تو اس میں ہمیشہ فوکس رکھا گیا ہے ان لوگوں کے لیے۔ آج پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی جس سے کہ ایک وہ ریویو یا کوارڈینیشن نیشنل لیول پہ کوارڈینیشن کی میٹنگ تھی جس کو پرائم منسٹر چیئر کر رہے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر ہفتے یا جب بھی ضرورت پڑے ہفتے میں 2 بار 3 بار وہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے ملاقاتیں کریں، ان سے پروگرس لیں، کیونکہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو اٹھانا یہ اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر غریب لوگوں کو اگر چھت مل جائے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں آج جو میٹنگ ہوئی اس میں ملک کے جتنے نامور انویسٹرز اور بلڈرز ان کی شمولیت ہوئی، جس میں مختلف بڑے نام جو کہ اس میں شریک تھے وہ عقیل کریم ڈیڈی صاحب تھے، عارف حبیب تھے، حسن بخشی تھے، محسن شیخانی اور بھی اس طرح کے کافی بڑے انویسٹرز اس میں شامل تھے۔ مقصد یہ تھا کہ اس کو ہفتے ریویو کرنا کہ جو بھی مشکلات آ رہی ہیں اس پروجیکٹ کو یا کنسٹرکشن ریلیٹڈ جو بھی ایشوز ہیں، چاہے وہ ملٹری اتھارٹیز سے ہو، چاہے ان کا تعلق ٹائٹل سے ہو، لینڈ ٹائٹل سے ہو، چاہے اس کا تعلق بینکس سے ہو، تو یہ سارے جو بھی اور یوٹیلیٹیز کے جو ہیڈز ہیں ان کو بھی بلایا ہوا تھا، کیونکہ جب بھی آپ کوئی کنسٹرکشن کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے یہ اسٹیک ہولڈر بنتے ہیں، اور سروسز بجلی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ کنسٹرکشن کا پروجیکٹ یا گیس اس میں تاخیر ہوگی۔ سارے امور پہ بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی، ہر ان مسئلوں کا ٹیکس سے لے کر اور جتنے بھی ایشوز ہیں جو کہ اس کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں ان کی تجاویز، اور بڑی اچھی اچھی تجاویز بھی آئیں۔ ان تجاویز میں اس پرٹیکولر انیشیٹو کو اٹھانے کے لیے یہ بھی مختلف جو تجاویز آئیں، اس میں ایک یہ بھی بڑی اچھی تجویز تھی جس میں کہ ہم اپنے جتنے بھی کنسٹرکشن پروجیکٹس ہیں ان کا انٹرنیشنل روڈ شو کریں، جو باہر پاکستانی ہیں چانس دی جائے، اور ان کے لیے فیسیلیٹیشن کا بھی پیدا کیا جائے کہ ان کو وہ وہاں بیٹھے ہوں، لیکن یہاں پہ جو ادارہ ہے وہ ان کی جتنے بھی مشکلات ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ایک ون ونڈو آپریشن کیا جائے۔ اب اس ضمن میں پرائم منسٹر صاحب نے یہ تاکید کی کہ یہ میٹنگز جو ہیں تو اب ہر 2-3 روز بعد ہوا کریں گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہے اس ملک کے لیے اور غریب لوگوں کے لیے جن کے لیے یہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن کنسٹرکشن انڈسٹری سے جو بھی تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ خریدار ہو،
چاہے وہ بنانا بلڈر ہو، کیونکہ اس بات کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو اس وقت جو یہ فیسلٹی ہمیں ملی ہوئی ہے، آئی ایم ایف کہہ لیں یا فیٹ ایف کہہ لیں، انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں، ان سے ہمیں ہمارے پاس کووڈ کی وجہ سے جو ایک ویور سے مل ہوئے ہیں، ان کے ہمارے جو ایکچوئل جو پالیسی ڈیسیجن ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، وہ 31 دسمبر تک، اس چھوٹی سی ونڈو میں جو کہ اب سے 31 دسمبر تک ہے، تو اس لیے اس میں ہم ڈیلی کی بیسس پہ، ادارہ تو 24 گھنٹے کام کر رہا ہے، جو کہ یہ بنا ہوا ہے نیشنل کنسٹرکشن کے لیے جو بنا ہوا ہے ادارہ، تو انہوں نے جو بھی مشکلات ہوں گی، جو بھی راستے میں جتنی رکاوٹیں آتی ہیں صوبائی لیول پہ اور فیڈرل لیول پہ، ان کو حل کرنے کے لیے ایک ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ پرائم منسٹر صاحب کو اپڈیٹس دیتی ہے۔ اب جو پروجیکٹس ہیں حکومتی لیول پہ، اسلام آباد کے لیول پہ یا فیڈرل حکومت کے لیول پہ، تو اس کا پتہ چلا کہ جو اکتوبر اور دسمبر ہے اس میں تقریباً 400 ارب روپے کے پروجیکٹ شروع ہو رہے ہیں۔ 20 اکتوبر تک پروجیکٹ جو کہ تقریباً 145 ارب روپے کا ہے، وہ اس میں جو گھر اور اپارٹمنٹس بن رہے ہیں، اور اسی طرح پھر دسمبر تک ایک اور فیز ہے جس میں کہ یہ پروجیکٹس شروع ہو جائیں گے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اقدام جس میں کہ بنیادی طور پہ سارے ان جو کنسٹرکشن شروع کرنے سے کہ جو مراحل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ایک بڑی واضح اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی تھے، سارے جو کنسرن لوگ تھے وہ بھی تھے، تو ہر چیز ٹائی اپ کر دی گئی ہے کہ وہ جبکہ کام شروع کرنے سے پہلے نقشے، این او سیز اور کوئی ٹائٹل کی ایشوز ہیں، اس سارے سلسلے میں ایک بہت ہی ایک کلیئر کٹ اسٹریٹجی بنائی گئی ہے، جس سے کہ یہ جتنے مسائل آتے ہیں اور لوگ ڈسکریج ہوتے ہیں اس پہ ہوا۔ پھر کنسٹرکشن کے دوران جو بھی فیسلٹیز ہیں، پھر تیسری جو فائنینسنگ ہے جو کہ اہم ہے، کیونکہ اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے یہ جو پروجیکٹ ہیں اس میں وہ غریب لوگ جو کہ ہمیشہ یہ تمنا رکھتے ہیں اپنی زندگی کی کہ ان کو ایک گھر مل سکے، تو وہ اس کے لیے جو 5 مرلے کے مکان تھے، میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا کہ جو 5 مرلے کے مکانات ہیں ان کے لیے کیا فیسلٹیز دی گئی ہیں، کس طرح سے وہ گھر کے مالک بن سکیں گے، ان کے لیے جو مارک اپ کی جو ریٹ ہے وہ بھی 5% رکھا گیا ہے، اور جو 10 مرلے کے مکانات ہیں اس کے لیے 7% کا مارک اپ رکھا گیا ہے، اور جو 30 ارب روپے کی سبسڈی حکومت اپنی طرف سے دے گی، جس میں کہ 3 لاکھ روپے ہر اس گھر پہ جو کہ اس کی جو قیمت وہ ہوگی، جو اس کی قیمت ہوگی اس پہ 3 لاکھ روپے اوور اینڈ ابو جو مارک اپ جو فیسیلیٹیٹ ہوگا اسے 3 لاکھ روپے کی ایک سبسڈی بھی دی جائے گی۔ اور اسی طرح جو بینکنگ سیکٹر ہے، اس میں جی دیکھیں بینکنگ سیکٹر ہمیشہ ایک تو یہ کہ ہمارے ملک میں یہ مارگیج کا جو سسٹم ہے یہ نہیں ہے، یہ سسٹم یہ ایک میں کہتا ہوں تاریخی پروجیکٹ اس لحاظ سے بھی ہے کہ یہ بالکل اس پوری جو ایک ہاؤسنگ کی جو انڈسٹری ہے اس کو یہ تبدیل کر دے گا کہ ایک انسٹیٹیوشنلائز میکنزم کریٹ کیا جا رہا ہے، جس سے کہ بینک کو کہا جا رہا ہے، جس میں کہ اس وقت ان کی جو قرض دینے کی گھروں کی خرید کے لیے، کیونکہ فور کلوزرز لا نہیں ہے اور بڑے مسائل ہیں، بینکس لینڈ نہیں کرتے ہیں کیونکہ غریب آدمی گارنٹی کہاں پہ دے گا، غریب آدمی کیسے ان کو سیٹسفائی کرے گا ان کنڈیشنز کو جو کہ ایک بینکر مانگتا ہے قرضہ دینے کے لیے۔ اس کے لیے بھی ایک میکنزم تیار کیا گیا ہے، اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی موجود تھے، اور اس میں اس سارے ان رکاوٹوں پہ بحث بھی ہوئی اور اس کے لیے فیصلے بھی کیے گئے کہ کس طرح سے کیا میکنزم ہوگا لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، کیا میکنزم ہوگا ان کو جلد از جلد یہ فیسلٹی دینے کے لیے، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ بینکس جس میں کہ اب کہا گیا ہے کہ وہ اپنا جو ان کا جو انویسٹمنٹ پورٹ فولیو ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے اس کا 5% وہ
हाउसिंग सेक्टर के लिए कि तकरीबन 330 अरब रुपए का बनता है। तो ये वो फाउंडेशंस हैं, ये वो बुनियादें हैं जो कि हमारी हुकूमत रख रही है एक मुस्तकबिल के लिए भी, हाल के लिए भी और मुस्तकबिल के लिए भी, कि किस तरह से वो हर पाकिस्तानी जो ख़ास तौर वैसे आम हालात में घर नहीं खरीद सकता वो घर खरीद सकेगा। और इसकी जो किस्तें हैं उसको भी हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि जो उसकी कम से कम वो उसको किस्त अदा करनी पड़े और वो उसकी कैपेसिटी उसको वो दे सके आसानी के साथ। तो मकसद ये है कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको कि बड़ी ही बारीकी से देखा गया है। प्राइम मिनिस्टर साहब डेली से इसको परसू करते हैं, इसको फॉलो अप करते हैं, उसमें जो भी मुश्किलात हैं वो सारी चीज़ों को वो स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं और इसमें हमने तकरीबन डेली बेसिस पे इसमें इम्प्रूवमेंट या मसाइल के हल के लिए मैकेनिज्म तैयार कर लिए है। पॉलिटिकल विल भी है प्राइम मिनिस्टर की और उनकी जो टीम है। तो हम ये समझते हैं कि ये एक ऐसा एक प्रोजेक्ट है, एक ऐसा इनिशिएटिव है कि जिसकी की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी हैं। आपने देखा होगा कि CDA की ऑक्शंस जो हुई हैं वो भी बड़ी कामयाब गई और तकरीबन सारे जो भी प्लॉट्स थे वो एक उस कीमत से ज़्यादा में बिके जिनसे जो कि CDA तवक्को कर रहा था। तो मतलब है कि ये माहौल बन चुका है। अब इंशाल्लाह इसने आगे चलना है, बिकॉज इसमें रोज़गार भी मिलेगा, इसमें इकोनॉमी भी रिवाइव होगी और इसमें गरीब लोग ख़ास तौर पे उनको एक ऐसा उनका ख्वाब की जो हकीकत बनेगा। तो इसलिए इस चीज़ पे हमारी बड़ा फोकस है और हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह ये पूरी इकोनॉमी भी और जो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन की जो एक मेन रिक्वायरमेंट्स हो रही हैं, और ये सिर्फ यहाँ पे है, पूरे सूबों में हर चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाया जाता है और वो अपनी उनसे उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट ली जाती है। तो मैं ये समझूँ कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि पाकिस्तान की तारीख को और उसकी इकोनॉमी में एक बहुत ही अहम तरीन एक माइलस्टोन होगा। शुक्रिया। अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर सानिया से कि वो बता दें अपने प्रोजेक्ट के बारे में। बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम और में आने का बहुत शुक्रिया। PRD में सोशल डिस्टेंसिंग को मलहूज़ रखते हुए रौनकें बहाल हो रही हैं, तो बहुत आप सबको देख के दिल खुश हुआ। मुझे आज देख के आज ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये ऐलान करके बहुत खुशी हो रही है कि एहसास इमरजेंसी कैश का जो दायरा कार है वो बढ़ाया जा रहा है। उसका बजट जो है जो पहले 144 बिलियन था, यानी कि 144 बिलियन था, उसको बढ़ा के 203 अरब किया जा रहा है। इससे 1,69,00,000 ख़ानदान जो हैं वो मुस्तफ़ीद होंगे, और क्योंकि ख़ानदान में 6 से 7 अफराद होते हैं तो आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की तकरीबन आधे से ज़्यादा आबादी जो है वो एहसास इमरजेंसी कैश से अब मुस्तफ़ीद होगी। पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा समाजी तहफ़्फ़ुज़ का पैकेज है और कोविड-19 के तनाज़ुर में मुझे को ये बात बताने में भी बहुत खुशी हो रही है कि इसको आलमी सतह पे बहुत पजीराई मिल रही है और तरक्की पजीर ममालिक जो हैं उनके साथ अगर आपका मुआवजा करें तो हमारे मुल्क को, हमारी हुकूमत को ये एज़ाज़ हासिल है कि हमने सबसे बड़ा समाज तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम किया, सबसे तेज़ किया, सबसे बरवक्त किया, सबसे ज़्यादा शफ़ाफ़ प्रोग्राम किया और सबसे मुनज़्ज़म तरीके किया। तो मैं आप सबको एज अ कौम मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। रकम की तरसील अभी जारी है और जब तक पूरे 69 लाख लोगों को पेमेंट नहीं हो जाएगी, इंशाल्लाह हम रकम की तरसील जारी रखेंगे। कुछ स्लाइड्स आपके साथ में और आदाद व शुमार जल्दी से शेयर करना चाह रही हूँ। 3 ख़ास बातें मैं आपको इस प्रोग्राम की ख़ास तौर पे एम्फसाइज करूँगी। एक तो ये कि ये बिल्कुल ही एक रूल बेस्ड डेटा ड्रिवन प्रोग्राम था। इसमें अगर वज़ीर आज़म भी एक केस डाल नहीं सकते थे, एक केस
نکال نہیں سکتے تھے. یہ بالکل ایک ڈیٹا ڈریون پروسیس تھا, آٹومیٹک پروسیس تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں آئی تھی یہاں پہ, میں نے آپ کو سلائڈز کی مدد سے سمجھایا تھا کہ وہ پروسیس کیا ہوگا, اور آپ نے بہت اچھے سوال بھی کیے تھے. پھر میں نے ایک ویڈیو جاری کی تھی جس میں تفصیلاً بتایا تھا کہ یہ پروسیس کس طرح سے چلے گا. تو یہ بالکل ہی رول بیسڈ پروسیس ہے. نیکسٹ, دوسری جو اس کی یہ خاصیت ہے کہ یہ بالکل ہی اس میں شفافیت کو ہم نے خاص ملحوظ رکھا ہے. ایک انفارمیشن پورٹل ہم نے جاری کیا, وہ پبلکلی ہر پبلک اس کو دیکھ سکتی ہے, اور اس پہ ہم نے صوبوں میں کتنے پیسے جا رہے ہیں, کتنے حقدار ہیں. پھر ہم نے ایک سرچ انجن بھی اس میں ڈالا کہ آپ اپنا پروونس سلیکٹ کر سکتے ہیں, اپنا جو ہے ڈسٹرکٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں, اور اس لیول تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تحصیل میں کتنے پیسے جا رہے ہیں, کتنے حقدار ہیں, کتنے انہوں نے نکال لیے ہیں, اور کتنوں کے بینک اکاؤنٹس میں ابھی تک پڑے ہیں. کیونکہ جو پیسے دیے جا رہے ہیں یہ بینک اکاؤنٹس کے تھرو دیے جا رہے ہیں, اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہوں گے بایو میٹرک ویریفیکیشن کے بعد رقم دی جاتی ہے. تیسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ یہ بالکل ہی ایک غیر سیاسی بنیادوں پہ کیا جا رہا ہے. اور جب بھی ہم وزیر اعظم سے کوئی گائیڈنس لینے جاتے تھے, ان سے چیز کوئی منظوری کے لیے جاتے تھے, تو وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ آپ نے میرٹ پہ ہر چیز کرنی ہے, بالکل غیر سیاسی طریقے سے یہ کام ہونا ہے. اور اس کی جو اس کا پروف ہے وہ یہ ہے کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ جو ہے پاپولیشن میں اس کا شیئر 22.45 ہے, جو 2017 کے سینسس کے مطابق ہے. مگر سندھ سب سے زیادہ احساس ایمرجنسی کیش سے مستفید ہو رہا ہے, کیونکہ 31% جو شیئر ہے وہ سندھ کا ہے. اس کے برعکس سینسس میں 51% شیئر ہے پنجاب کا, مگر احساس ایمرجنسی کیش میں ان کا شیئر 43% ہے. ایک اور بھی سلائیڈ تھی وہ جو اسٹیگر بار چارٹ. ایک اور بھی میں آپ کو بتاؤں گی جس سے یہ پتہ آپ کو چلے گا, اگر ہے تو وہ پہلے بتا دیں. 3 قسم کے میں آپ کو ایسی باتیں کرنا چاہتی ہوں جو کہ لوگوں کے لیے اس وقت بہت اہم ہیں, کیونکہ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں, کچھ لوگوں کو میں پرابلمز آ رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ لوگ سن بھی رہے ہوں گے, پریس بات پہنچانی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اخبارات کے ذریعے بھی ان تک یہ چیزیں پہنچائیں گے. سب سے پہلے تو یہ کہ جن لوگوں کو بایو میٹرک یعنی کہ ان کے انگوٹھے کے نشانات مٹ گئے ہیں اور وہ سینٹرز پہ جاتے ہیں, پیسے نکال نہیں سکتے, ان کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے. ہمیں صبح ان تم لوگوں کی لسٹیں آ جاتی ہیں اور ہم ان کو ایک پرسنلائزڈ میسج بھیجتے ہیں جن میں ان کا نام لکھا ہوتا ہے, شناختی کارڈ نمبر ہوتا ہے, ان کے جو بینک جس بینک کی میں جا کے ان کو پیسے لینے ہوتے ہیں اس تک کی ڈیٹیل اور پتہ لکھا ہوتا ہے. تو پلیز اس پیغام کو لوگوں کو آپ پہنچائیں. دوسری چیز جو میں آپ کو آپ کے توسط سے لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے حقدار خاندان ہیں جس میں سربراہ کی وفات ہو گئی ہے. تو اگر ایسے خاندان میں میسج گیا ہے کہ جی آپ کا خاندان حقدار ہے, کیونکہ آپ تو جانتے ہیں کہ خاندان میں ایک ہی فرد کو ملتا ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے بھی ہم نے طریقہ کار نہ صرف وضع کر دیا گیا ہے مگر اس کے بارے میں ہم نے کمیونیکیشن بھی کر دی گئی ہے. اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ اس پہ عمل درآمد جلدی ہو, میں درخواستیں اپنے دفتر میں منگوا رہی ہوں. تو یہ جو نوٹس ہے اس کو پلیز آپ فیس بک کے تھرو, اخبارات کے تھرو, لوکل اخبارات کے تھرو لوگوں تک پہنچائیں. اور ہم لوگوں سے کہہ یہ رہے ہیں کہ درخواست پر مرحوم یا مرحومہ کا نام اور شناختی کارڈ نمبر اور مرحوم اور مرحومہ کے لواحقین سے جو مجوزہ مستحق فرد کا نام اور شناختی کارڈ نمبر ہے وہ آپ لکھیں اور مجھے میرے آفس میں ڈائریکٹلی بھیجیں تاکہ میں ان کو جلدی, جو انگریزی میں کہتے ہیں نا نیکسٹ آف کن کو, کی اس کی نشاندہی کر کے اور ان کو ہم پیمنٹ نوٹیفیکیشن جاری کریں. نیکسٹ
تیسری جو چیز میں آپ کے توسط سے لوگوں کو جاننا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اب ہمارا جو فائنل پورٹل ہے وہ جاری ہو گیا ہے. یہ ایک آن لائن پورٹل ہے, اس کو پلیز آپ فیس بک کے تھرو, اخبارات کے تھرو, لوکل اخبارات کے تھرو لوگوں تک آئیں. اور ہم لوگوں سے کہہ یہ رہے ہیں کہ درخواست مرحوم یا مرحومہ کا نام و شناختی کارڈ نمبر اور مرحوم اور مرحومہ کے لواحقین سے جو مجوزہ مستحق فرد کا نام اور شناختی کارڈ نمبر ہے وہ آپ لکھیں اور مجھے میرے آفس میں ڈائریکٹلی بھیجیں تاکہ میں ان کو جلد. تو وہ کیمپ سائٹس کہاں ہیں پورے ملک میں اور پیمنٹس کہاں ہیں, بینک برانچز کیا, ان کی تمام تفصیلات موجود ہیں. تو میری آپ سے استدعا ہوگی کہ جو لوگ بہت ڈیجیٹلی لٹریٹ نہیں ہیں ان کی پلیز مدد کیجیے کہ وہ جا کے اور جلدی سے جلدی اپنے پیسے وصول کر لیں. بہت شکریہ جی. بس 2-3 سوالات بیکاز مجھے ایک میٹنگ پہ جانا ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ بینکر کی رہے ہیں, جی جی, آپ بینکنگ سیکٹر سے آپ امید کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کا لون دیں گے آپ کے جانے کے بعد بھی, ہوتے ہوئے بھی؟ یہ تو پرائیویٹ بینکنگ سیکٹر تو سب آدمی کرتا ہے. دیکھیں میں آپ کا سوال سمجھ گیا جی. جس طرح میں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ جو بینکرز ہیں ان کی جو سب سے بڑی کنسرن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو پیسہ وہ لینڈ کر رہے ہیں وہ کہیں واپس نہ ملے تو ان کا کیا بنے گا, جو فیئر ہے. بیکاز دیکھیں بینکس بھی جو ہے تو پرائیویٹ ڈپازیٹرز کے پیسے کو آگے لینڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کی بھی ایک فیڈیشری رسپانسبلٹی بنتی ہے. اب اس کو پورا کرنے کے لیے یہی میں نے جو کہا کہ میکنزم بنایا جا رہا ہے اسٹیٹ بینک کے ساتھ, کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ بینکس جو کہ اس میں اکثر یہاں پہ ہوتا ہے کہ جو بھی ان کا جو پرائیویٹ لینڈنگ کا جو ایک پورٹ فولیو ہوتا ہے اس میں ایک حصہ وچ از اباؤٹ 5% اس کا حصہ مختص کیا جائے. پہلی بات تو یہ کہ ہم اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر رہے ہیں. ہم اس کو یہ نہیں ہے کہ آج یا ایک خاص پروجیکٹ کے ریلیٹڈ, ہم چاہتے ہیں کہ جو مارگیج کی انڈسٹری ہے یا جو مارگیج کا جو فیسلٹی ہے وہ آنے والے وقتوں تک جو ہے نا اس میں اس کو انٹروڈیوس کیا جائے. بیکاز آپ دنیا کے ہر ممالک میں آپ کے جو انڈیا ہے اس میں بھی تقریباً 27% جو ہے مارگیج کی ایک پورٹ فولیو ہے, جہاں کہ جبکہ ہمارے ملک میں وہ میرا خیال ہے آلموسٹ زیرو ہے, مطلب ہے کہ 0.4% از آلموسٹ زیرو. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے میکنزم کر رہے ہیں کہ ان کو بھی کیسے ان کے جو لینڈنگ ہے اس کو بھی سیکیور بنانے کے لیے فور کلوجر لاز ہو گئے یا اور جو بھی گارنٹیز ہیں جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان بھی دے سکتی ہے, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو غریب لوگ ہیں. یہ ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے کہ کس طرح سے, تو جب بینکر کو اس کو ریٹرن ملے گا, اس کو اس کی انویسٹمنٹ یا اس کا جو لون ہے وہ سیکیور ہوگا تو وہ کریں گے. اس لیے یہ میکنزم بالکل اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ جو کووڈ میں جو سچویشن ہوئی ہے اس میں کئی پازیٹیو چیزیں بھی ہم اس سے نکال رہے ہیں, اس کرائسس سے اپرچونیٹیز نکال رہے ہیں کہ ایک ایسا میکنزم جو کہ ہر بندہ گھر خرید سکے, اس کی آمدن اگر کچھ بھی ہے کم بھی ہے تو وہ اس کے مطابق وہ کر سکتا ہے. یہ بہت اچھا مطلب آپ کا جو آپ گورنمنٹ کا جی مطلب ہے کہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو باقی کی آپ کا جو پیریڈ ہے اس میں یہ 50 لاکھ گھر ہیں, اس کو آپ کا کیا ٹارگیٹ ہے کہ ایئرلی 6 منتھ یا اس کی جو پروگرس آپ مطلب وہ دیکھیں گے. دوسرا اس میں کہ گورنمنٹ کے جو ملازمین ہیں وہ بھی اس میں وہ کر سکتے ہیں. بالکل, دیکھیں یہ سب پاکستانی اس کے لیے ہے. اچھا, اور دوسرے میڈم سے آپ سے ایک لیے کہ آپ نے احساس پروگرام جو ہے آپ نے جس طرح بتایا کہ خاندانوں میں اپنے ان کو پیمنٹ جو 12,000 کے والے سے میں بات کر رہا ہوں, کئی لوگ ایسے سے کمپلین کر رہے ہیں کہ ان کو نہ کوئی میسج آیا کہ ڈیجیٹل کا نہ آیا ڈیجیٹل کا, تو وہ جو رابطہ کر رہے ہیں مطلب ضلع کے آفس میں رابطہ کر رہے ہیں وہاں جاتے ہیں وہاں مطلب ان سے کوئی سنائی نہیں ہوتی, تو ان کے لیے کیا تھوڑا بتا دیجیے. دیکھیے آپ ضلعی آفس کا کہہ رہے تھے, وہ بہت پہلے جب 8171 کی اسکیم آئی تھی, جب آئی ڈی کارڈ نمبرز لوگوں نے ٹیکسٹ کیے تھے, ان کو آٹومیٹک میسیجز جو گئے تھے اس میں ایک سٹریم تھی. کچھ لوگوں کو ہو گیا تھا کہ جی آپ حقدار ہیں اور اگلے میسیج کا ویٹ کریں, کچھ کو یہ کہ آپ حقدار نہیں ہیں, کچھ کو یہ کہ آپ سرکاری افسر ہیں, اور کچھ لوگوں کو ویٹ لسٹ میں ڈالا گیا تھا.
اور ان انتظامیہ کا میسج گیا تھا. یہ کوئی اپریل کی بات ہے. اب تمام چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں, بینیفیشریز کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی ہے, اور اسی لیے